بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ نواز پاشا ہیں بنگلور سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ گوشت کھانا کیسا، یعنی کیا گوشت اسلام میں کھانا کیسا؟ سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام میں گوشت کھانا کیسا، خاص کر کچھ ووادت پشو بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ ان کا گوشت کھانا کیسا، اور سنا ہے کہ کھانے سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، کیسا کچھ ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جواب یہ گوشت کھانا اسلام میں کیسا، تو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ گوشت کھانا کیسا، بچپن سے آپ کھا کر ہی بڑے ہوئے ہوں گے، تو اسی لیے گوشت کا کھانا جو ہے وہ جائز ہے، بلکہ گوشت کی فضیلت بھی حضور علیہ السلام نے بتائی ہے، اور جس چیز کی فضیلت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دی وہ دوسری تمام چیزوں کے اوپر افضل ہے۔ اگرچہ لوگ دوسری چیزوں میں لاکھ فضیلتیں بیان کریں، لیکن سالنوں میں گوشت کو سردار بتایا گیا ہے، لہٰذا یہ کہ وہ جائز ہے، حضور علیہ السلام سے کھانا بھی ثابت ہے۔ اسی طریقے سے گوشت بڑھاتا ہے، تو اور جو چیز اس کے اندر یعنی پروٹین کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا کھانا جائز تو ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ اب رہا یہ کہ لگاتار گوشت کھانا یا عبادت کی لذت کو ختم ہونا، تو ایسا نہیں ہے کہ گوشت کھانا لگاتار ناجائز ہو یا اس سے عبادت کی لذت ختم ہو جائے۔ کسی بھی حلال جانور کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں کوئی بھی حلال جانور ہو، گائے، بیل، بھینس، بکری، کسی بھی طریقے کے حلال جانور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، غالباً یہ العلوم کے اندر امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے کہ 40 دن لگاتار گوشت کھانے کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے نا سخت ہو جائے گا، تو اس کے اوپر ہمیشگی نہیں ہونی چاہیے کہ گوشت لگاتار کھایا جائے، تو جو لگاتار ایسا کھاتے ہیں تو بقول حضرت علی ان کا دل سخت ہوتا ہے، تو جب دل سخت ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عبادت کی لذت جو ہے وہ جاتی رہے دل کی سختی کی بنا پر، تو اسی لیے کہ ہمیشگی نہیں، باقی کھانا جائز ہے۔ اور گائے کے دودھ کی فضیلت بھی حضور علیہ السلام نے بتائی ہے، اس کے اندر شفا بتائی ہے، اور گوشت کے غالباً اس کے نقصانات بتائیں۔ اب یہ کہ ہے تو جائز، باقی دودھ کی فضیلت اس لیے کہ بھینس کے دودھ کے مقابلے اس کا دودھ ہلکا ہوتا ہے، اور اس کے اندر شاید فیٹ وغیرہ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے، تو یہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے بھینس کے دودھ کے مقابلے میں، تو اسی لیے اس کی فضیلت ہے۔ باقی گوشت جو ہے نا وہ کھایا جا سکتا ہے، لگاتار نہ کھایا جائے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔